بچاؤ کوئی ہے، خدارا کوئی تو میری مدد کرے، وہ مجھے مار دیں گے۔ ایمان کی ہامتی ہوئی آواز اندھیری گلیوں میں گونج رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے غنڈوں کی گندی گالیاں اور قدموں کی دمک اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اسے زندہ پکڑنا ہے، اگر یہ لڑکی بچ نکلی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، جلدی کرو۔ وہ سامنے والی حویلی کی طرف گئی ہے۔ ایک غنڈے کی کرخت آواز ابھری تو ایمان نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور سامنے نظر آنے والی عالیشان حویلی کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی، بغیر یہ سوچے کہ یہ حویلی کس کی ہے اور یہاں کون رہتا ہے۔ اسے بس اپنی جان بچانی تھی۔ حویلی کے اندر کا ماحول پرسکون تھا اور ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ایمان دیواروں کے سائے میں چپتی چپاتی سیدھی اوپری منزل کی طرف بھاگی اور سامنے نظر آنے والے پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ کمرہ تاریک اور پرتعیش تھا، لیکن ایمان کے پاس یہ سب دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے میں موجود ایک بڑی سی دیوارگیر الماری کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر گھس کر کپڑوں کے پیچھے چھپ گئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ دبا لیا تاکہ اس کے رونے اور سانس لینے کی آواز باہر نہ جا سکے۔ اچانک کمرے کے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر آیا۔ ایمان کی دل کی دھڑکن رکنے کے قریب تھی جب اس نے قدموں کی آواز کو الماری کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ الماری کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ایمان کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ سامنے نہا کر باتھ روب پہنے اور تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ سردار ہاشم خان کھڑا تھا۔ وہی ہاشم خان جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور جسے ایمان کے گھر والوں نے بچپن سے ہی اس کا سب سے بڑا جانی دشمن بنا کر پیش کیا تھا۔ ہاشم الماری میں اپنے کپڑے نکالنے کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن سامنے کپڑوں کے بیچوں بیچ خوف سے سہمی پسینے میں شرابور اور ننگے پاؤں کڑی ایمان کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے جیسے بت بن گیا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے، جبکہ ایمان کے ذہن میں اپنے گھر والوں کی وہ سارے باتیں گونجنے لگی کہ ہاشم خان ان کا خون کا پیاسا ہے، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہاشم کچھ بولتا، ایمان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ ہاشم کے منہ پر رکھ دیے اور سسکتے ہوئے بولی، خدارا مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دیں گے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے مجھے پناہ دے دے، وہ درندے میرے پیچھے ہیں۔ ایمان کی آواز میں اتنا خوف اور لرزش تھی کہ ہاشم جو پہلے حیران تھا اب اس کی آنکھوں میں ایک دم جنون اور غصہ ابھرنے لگا۔ اس کے نتنے پھول گئے اور اس نے ایمان کے ہاتھوں کو اپنے منہ سے ہٹانے کے لیے اپنا بڑا اور مضبوط ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں پر رکھا، لیکن اسی لمحے کمرے کے باہر سے بھاری قدموں کی آوازیں اور شور ابھرا۔ ہاشم دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے وہ دشمنوں کی بیٹی اسی حویلی میں گھسی ہے، اسے آج میں اپنے ہاتھوں سے جان سے ماروں گا، اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوائی ہے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہاشم کے کزن شاویز کی تھی جو غصے سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہاشم کی ماں یعنی بڑی حویلی کی بیگم شہناز کی بھی کڑکدار آواز آئی، شاویز بیٹا تم دروازہ توڑ دو، اگر وہ لڑکی ہاشم کے کمرے میں ہے تو اسے گھسیٹ کر باہر نکالو، آج میں اس دشمن کی بیٹی کا وہ حشر کروں گی کہ اس کا باپ اور بھائی ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ان لوگوں نے ہم سے دشمنی مول لے کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ باہر کا شور سن کر ایمان کی جان نکلنے لگی اور وہ بے ساختہ ہاشم کے سینے سے لگ کر رونے لگی، مجھے بچا لے، میں آپ کی منت کرتی ہوں، وہ شاویز مجھے مار دے گا، وہ غنڈے اسی نے میرے پیچھے لگائے تھے، مجھے نہیں پتا کیوں لیکن وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، مجھے مت دیجیے گا، ان کے حوالے میری جان بچا لے۔ ایمان کی سسکیاں اور اس کا ہاشم کے سینے سے لگ کر کانپنا ہاشم کے اندر ایک عجیب سی آگ لگا رہا تھا۔ ہاشم کا باتھ روم میں ہونا، اس کا بھیگا جسم اور ایمان کا اس کے اتنے قریب ہونا ہاشم کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ ہاشم نے سختی سے اپنا ایک ہاتھ ایمان کی پتلی کمر کے گرد رکھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے حصار میں لے لیا۔
وہ خود بھی اس کے بےحد قریب کھڑا ہو گیا، اتنا کہ اس کا پانی سے ٹپکتا ہوا سینہ ایمان کی دھڑکنوں سے جڑ گیا تھا، اور اس کے کان کے قریب جھک کر ایسی خمار آلود اور جنونی سرگوشی کی کہ ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری جان لینے کا حق صرف میرا ہے ایمان، صرف اور صرف میرا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ جب تک سردار ہاشم خان زندہ ہے تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ ہاشم نے ایمان کو الماری کے اندر ہی رہنے کا اشارہ کیا اور خود الماری کا دروازہ ہلکا سا بند کر کے کمرے کا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی شاویز اور بڑی بیگم اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ہاشم نے دروازے کا راستہ روک لیا اور انتہائی سرد اور غصیلے لہجے میں بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ شاویز؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں بھی نہا کر نکلا ہوں اور تم میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم سردار ہاشم خان کے دروازے پر اس طرح شور مچاؤ؟ شاویز تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور صفائی دینے لگا، ہاشم بھائی، وہ ایمان حویلی میں گھس آئی ہے، اس کے بھائی نے ہمارے بندوں پر حملہ کروایا تھا اور اب یہ لڑکی یہاں ہماری جاسوسی کرنے آئے ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے اندر دیکھنے دے، وہ ضرور یہی کہیں چھپی ہوگی۔ شہناز بیگم نے بھی شاویز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں ہاشم، تم سائڈ پہ ہٹو، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، وہ کیسے اس حویلی میں قدم رکھ سکتی ہے؟ ہاشم نے انتہائی رعونت اور غصے سے شاویز کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، بکواس بند کرو شاویز اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوتا بھی تو کیا تم سردار ہاشم خان کے کمرے کی تلاشی لیتے؟ اپنی اوقات میں رہو اور یہاں سے جاؤ، اور ہاں، حویلی کے پہرے داروں سے کہو کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کرے ورنہ میں ان سب کی کال ادھیڑ دوں گا۔ شہناز بیگم جانتی تھی کہ ہاشم غصے کا بہت تیز ہے، اس لیے انہوں نے شاویز کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا اور بولی، ٹھیک ہے ہاشم، ہم جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ لڑکی مجھے حویلی کے کسی بھی حصے میں مل گئی تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور ہاشم نے دروازہ زور سے بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ ہاشم کے مڑتے ہی ایمان جو الماری سے باہر آ چکی تھی دروازے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے، لیکن ہاشم نے ایک ہی چپٹے میں اسے بازو سے پکڑا اور سختی سے کھینچ کر بیڈ پر گرا دیا۔ ایمان خوف اور درد سے کراہ اٹھی اور بیڈ سے اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ ہاشم انتہائی غصے سے اس کی طرف بڑھا، مجھے جانے دے، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میرے بابا میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے بھائی کو پتہ چلا کہ میں آپ کے پاس ہوں تو وہ اس حویلی کو آگ لگا دے گا، مجھے جانے دے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمان روتے ہوئے بیڈ کے کونے سے لگ کر بولی تو ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی گردن کے قریب جھک گیا۔ ہاشم کی گرم سانسیں ایمان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کس گھر جاؤ گی ایمان؟ جو میرا خون پینا چاہتے ہیں، جو میری جان کے دشمن ہے، تم میری منکوحہ ہو، میری بیوی، اور اب تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہارا کمرہ ہے۔ ہاشم کے الفاظ کسی بم کی طرح ایمان کے دماغ پر گرے اور وہ تڑپ کر بولی، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، ہم دونوں کا وہ نکاح بچپن کی ایک غلطی تھی جسے میرے گھر والے اب نہیں مانتے، میں آپ جیسے ظالم اور جانی دشمن کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، آپ لوگ میرے خاندان کے دشمن ہیں اور شاویز نے آج مجھ پر گنڈے چھوڑے تھے تاکہ وہ مجھے مار سکے، آپ سب ایک جیسے ہیں۔ ہاشم کی گرفت ایمان کے بازو پر اور بھی سخت ہو گئی اور وہ اپنے دانت پیستے ہوئے بولا، بچپن کی غلطی نہیں بلکہ سردار ہاشم خان کی سب سے قیمتی ملکیت ہو تم، اور میرے نکاح سے تمہیں نکالنے کی جرت تمہارے اس نام نہاد بھائی اور باپ میں نہیں ہے، وہ دشمن ہوگے تو میرے لیے ہوں گے، لیکن تم میری بیوی ہو اور کوئی سردار ہاشم خان کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان مسلسل رو رہی تھی اور ہاشم کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہاشم کی گرفت وہ اولادی تھی، مجھے چھوڑ دے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دے، آپ کی ماں مجھے مار دے گی، میں یہاں محفوظ نہیں ہوں،
مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ ہاشم نے ایمان کی ٹھوڑی کو اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ تم میری بیوی ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں موت بھی تمہیں چھو کر نہیں گزر سکتی۔ میری ماں ہو یا شاویز، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے کمرے میں میری بیوی کو ہاتھ لگا سکے۔ تم یہی رہو گی اسی کمرے میں، میری قید میں۔ ہاشم بظاہر بہت سختی سے بات کر رہا تھا اور اس کی آواز میں سرداروں والا رعب اور غصہ تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار ایمان کے نازک پیروں پر جا رہی تھی جو ننگے پاؤں پتھر اور کانٹوں پر بھاگنے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو چکے تھے، اور ان سے مسلسل خون بہہ کر کمرے کے قیمتی قالین کو سرخ کر رہا تھا۔ ایمان کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی اور ہاشم اسے اس طرح روتا دیکھ کر اندر سے بے چین ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایمان کو اس وقت یہاں سے جانے دیا تو شاویز کے غنڈے سے باہر نکلتے ہی مار دیں گے، اور وہ اپنی جان سے پیاری منکوہا کو مرنے نہیں دے سکتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری فیملی اور ایمان کے خاندان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ تم چپ چاپ اسی بیڈ پر بیٹھ جاؤ، اور رونے کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں تمہارے اس بھائی کی ٹانگیں توڑ کر تمہارے سامنے پھینک دوں گا جسے تم اپنا محافظ سمجھتی ہو۔ محافظ تو میں ہوں تمہارا، بچپن سے لے کر آج تک اور مرتے دم تک۔ ہاشم کی دھمکی سن کر ایمان نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے اور سہم کر بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دشمن کی قید میں ہے یا ایک ایسے دیوانے کی قید میں جو اسے پوری دنیا سے چھپا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم نے ایک آخری نظر اس کے زخمی پیروں پر ڈھالی اور تیزی سے کمرے میں رکھے ہوئے ایک دراز کی طرف بڑھ گیا اور اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور واپس بیڈ کی طرف پلٹا جہاں ایمان گھٹنوں میں سر دیے سے سک رہی تھی اور اس کے زخمی پیروں سے رستا خون سفید چادر پر سرخ دھبے چھوڑ رہا تھا۔ ہاشم کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا اور وہ بغیر کچھ کہے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور اپنے مضبوط اور چوڑے ہاتھوں سے ایمان کے دونوں نازک پیروں کو پکڑ کر زبردستی اپنی ٹانگوں پر رکھ لیا۔ ایمان اس اچانک چھونے پر بری طرح چونکی اور گھبرا کر اپنے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ہاشم کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط اور اس کا لمس بے حد گرم تھا۔ چھوڑے مجھے، میں خود کر لوں گی، آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان روتے ہوئے چلائی تو ہاشم نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے گھورا جس میں ایک عجیب سی وحشت اور حق ملکیت کا دعویٰ تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ خاموشی سے بیٹھی رہو، اگر تم نے مزید ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی بیٹ کے ساتھ باندھ دوں گا۔ ہاشم کی سرد اور غصیلی آواز نے ایمان کو مزید سہمنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے بسی سے اپنے پیروں کو اس کی گود میں رکھ کے روتی رہی۔ ہاشم نے روئی پر اینٹی سیپٹک لگایا اور بہت نرمی سے اس کے زخموں کو صاف کرنے لگا جیسے وہ دنیا کی کوئی سب سے قیمتی اور نازک چیز ہو۔ جیسے ہی دوا کی تیز چلن ایمان کے کٹے ہوئے زخموں پر لگی، وہ شدت درد سے کراہ اٹھی اور اس کی ایک دل خراش سسکی نکل گئی۔ ہاشم کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے، اس نے سر اٹھا کر ایمان کے درد سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر بے ساختہ اپنا سر جھکا کر اس کے زخمی پیر پر ہلکی سی پھونک ماری۔ اس کے گرم ہونٹوں سے نکلنے والی ہوا کا لمس جیسے ہی ایمان کے پیر پر پڑا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جس کے نام سے اسے بچپن سے ڈرایا گیا ہو، وہ درندہ صفت اور مغرور سردار اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی اتنی پرواہ کرے گا۔ درد ہو رہا ہے، ہاشم کی باری آواز ابھری جس میں واضح تڑپ چھپی تھی جسے وہ اپنے سخت خول کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاشم نے نظریں اٹھائی تو ان دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرا گئی اور ان آنکھوں کی زبان میں ہاشم کی دیوانگی، اس کی تڑپ اور ایمان کی الجھن سب عروج پر تھی۔ ہاشم نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمان کے پسینے اور آنسوں سے بھیگے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو انتہائی نرمی سے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی گرم انگلیوں کی پورے جب ایمان کے ٹھنڈے رخسار سے ٹکرائی تو ایمان کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ایمان، کوئی نہیں، اس دنیا کا کوئی انسان تمہیں ہاتھ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
تمہارے یہ آنسو، تمہارا یہ درد سب میری ملکیت ہے. شاید یہ سچ جانے میں تمہیں وقت لگے گا، مگر جتنا جلدی جان لو اتنا اچھا ہے. ہاشم کی بھاری آواز میں ایسی دیوانگی تھی جس نے ایمان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی. وہ بس مبہوت سی اس دیوانے شخص کو دیکھتی رہی جو دوبارہ اس کے پیروں پر پٹیاں باندھنے میں مصروف ہو گیا تھا، اور ایمان کا دل اپنے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے ہاشم بھی یہ آواز سن لے گا. زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد ہاشم اٹھ کھڑا ہوا اور فرسٹ ایڈ باکس واپس دراز میں رکھ کر اپنا موبائل نکالا. اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا کر کمرے کی کھڑکی کی طرف چلا گیا جہاں سے باہر کا اندھیرا نظر آ رہا تھا. دلاور، مجھے کل صبح تک ان تمام کتوں کی لاشیں چاہیے جنہوں نے آج رات حویلی کی طرف آنے کی جرت کی تھی، اور مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ انہیں کس نے بھیجا تھا. یہ کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے. حویلی کے اندر کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ سردار ہاشم خان کیا کر رہا ہے. اگر یہ خبر باہر نکلی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے. ہاشم نے انتہائی دھیمی مگر کڑکتی ہوئی آواز میں اپنے خاص آدمی کو ہدایات تھی، جبکہ بٹ پر بیٹھی ایمان اس کی باتیں سن کر مزید الجھن کا شکار ہو رہی تھی. وہ صوفے پر لیٹے ہوئے ہاشم کے چوڑے کندھوں اور اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا. یہ شخص ظالم تھا یا محافظ؟ یہ سوال ایمان کو سونے نہیں دے رہا تھا. ہاشم نے فون بند کیا اور مڑ کر ایمان کو دیکھا جو اب تھکاوٹ اور درد کی وجہ سے بیٹھ کے کشن سے ٹیک لگائے آنکھیں موم چکی تھی. ہاشم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ کمرے کی لائٹس مدم کر کے سامنے رکھے صوفے پر دراز ہو گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل بٹ پر لیٹی اس معصوم لڑکی پر جمی ہوئی تھی. اگلی صبح کمرے میں مسلسل دستک کی آواز سے ہاشم کی آنکھ کھلی. اس نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 9 بج رہے تھے. کون ہے؟ ہاشم نے اپنی نیند سے بھاری آواز میں پوچھا. سردار سائی، میں شمع ہوں، کمرے کی صفائی کرنی ہے، بڑی بیگم سائی نے بھیجا ہے. باہر سے ملازمہ کی آواز آئی تو ہاشم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا. اس کی نظر بیڈ پر سوتی ہوئی ایمان پر پڑی جو ابھی تک گہری نیند میں تھی. ہاشم کو اندازہ تھا کہ اگر شمع اندر آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا اور حویلی میں طوفان کڑا ہو جائے گا جس کا وہ ابھی رسک نہیں لے سکتا تھا. اس نے جلدی سے اٹھ کر بٹ کی طرف قدم بڑھائے اور ایمان کے کندھے کو جھنجھوڑا. ایمان گھبرا کر اٹھی اور آنکھیں ملتے ہوئے ہاشم کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر اس وقت الجھن اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات تھے. اٹھو جلدی سے، صفائی والی آ گئی ہے، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی. ہاشم نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے کھینچا. ایمان ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئی تھی اور اس کے پیروں میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی اور سیدھی ہاشم کے چوڑے اور سخت سینے سے جا ٹکرائی. ہاشم نے بے ساختہ اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اسے گرنے سے بچایا. ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا اور ہاشم کو ایمان کے ریشمی بالوں سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو اپنے حواسوں پر حاوی ہوتی محسوس ہوئی. لیکن باہر سے شمع کی مسلسل دستک نے اسے واپس ہوش میں لا کھڑا کیا. ہاشم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ایمان کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیدھا باتھ روم کے اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا. اس کے بعد اس نے شمع کو اونچی آواز میں اندر آنے کی اجازت دے دی. باتھ روم کے اندر ایمان کی کمر ٹنڈی ٹائلز سے لگی تھی اور بالکل سامنے ہاشم کا چوڑا گرم سینہ تھا جس کی تپش وہ اپنے وجود میں بآسانی محسوس کر رہی تھی. بہت برے ہیں آپ، مجھے ایسے کیوں کھینچ کر لائے؟ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے. ایمان نے ہاشم کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے سرگوشی کی تو ہاشم کی گہری آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری. اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر ایمان کے سر کے دائیں بائیں رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر لیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنے قریب لے آیا کہ ان کی گرم سانسیں آپس میں الجھنے لگی. میں برا ہوں تو تم بھی کوئی کم نہیں ہو، 1 نمبر کی آفت ہو تم. ہاشم نے سرگوشی کی اور اس کی خمارآلود نظریں ایمان کے کھامتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی.
ایمان نے گھبرا کر اپنا چہرہ موڑنا چاہا، لیکن ہاشم نے اپنی ایک سخت انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھ کر اسے سختی مگر محبت سے واپس اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہیں بچانے کے لیے مجھے اپنے ہی کمرے میں چوروں کی طرح چھپنا پڑ رہا ہے، اور تم ہو کہ مجھ پر ہی غصہ کر رہی ہو، احسان فراموش لڑکی۔ ہاشم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ مجھے بچائے؟ میں تو مرنے کے لیے تیار تھی، کم از کم آپ کی اس گھٹن زدہ قید سے تو بہتر تھا۔ ایمان کی آواز میں لرزش تھی اور اس کی پلکیں تیزی سے چپک رہی تھی، کیونکہ ہاشم کی قربت اس کے حواسوں کو الجھا رہی تھی۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان، سردار ہاشم خان کی قید میں آ کر کوئی اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ ہاشم کا چہرہ مزید قریب آیا اور اس کی گرم سانسیں ایمان کی گردن کو چھونے لگی، تو ایمان نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دونوں ہاتھ جو ہاشم کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اس کے سینے پہ رکھے تھے اب وہیں پر جم گئے تھے، اور اس کی انگلیاں ہاشم کے باتھ روب کے کپڑے کو سختی سے مٹھی میں جگڑ رہی تھی۔ باہر شمع صفائی کرنے میں مصروف تھی اور چیزوں کے سرکنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن باتھ روم کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور طوفان برپا تھا۔ ہاشم ایمان کی ہر دھڑکن کو اپنے سینے کے ساتھ محسوس کر رہا تھا، اور ایمان ہاشم کے اس اور دیوانے روح کے سحر میں دھیرے دھیرے قید ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس کا دماغ مسلسل اسے بغاوت پر اکسا رہا تھا، مگر اس کا جسم ہاشم کے مضبوط لمس کے آگے ہتھیار ڈالتا جا رہا تھا۔ شمع کی قدموں کی آواز جب دور ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو ہاشم تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ایمان کو بڑی معنی خیز نگاہ سے دیکھ کر باتھ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ ایمان وہی ٹائلز کے ساتھ لگی کڑی گہری گہری سانسیں لیتی رہی اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ حویلی کی ان اونچی اور سرد دیواروں سے میلوں دور چودھری ظفر اللہ کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جہاں ایمان کے اچانک لاپتہ ہونے کی خبر نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایمان کا بڑا بھائی حمزہ غصے سے اور پریشانی کی شدت سے پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کے بوڑھے باپ چودھری ظفر اللہ کی آنکھیں اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے غم میں سرخ ہو رہی تھی۔ بابا جان، میں اس شاویز اور ہاشم خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے خاص بندوں نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ شاویز کے غنڈوں نے ایمان کی گاڑی پر اس وقت دھاوا بولا جب وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، اور وہ درندے میری بہن کو مارنا چاہتے تھے۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پستول کو سختی سے میز پر مارتے ہوئے کہا، تو چودھری ظفر اللہ نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں حمزہ، تم جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ہاشم خان ایک بپرا ہوا شیر ہے جس کے علاقے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ مجھے بس میری بچی سلامت چاہیے، پر غلطی سے بھی اگر اس ہاشم خان نے میری بیٹی کے سائے کو بھی نقصان پہنچایا تو میں ان کی حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ ظفر اللہ کی آواز میں ایک باپ کی تڑپ اور بے بسی تھی، جسے دیکھ کر حمزہ کا خون مزید کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اپنی گن اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا اپنے آدمیوں کو جمع کرنے کے لیے، جبکہ اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی معصوم بہن دشمنوں کے اسی گڑھ میں سردار ہاشم خان کے بیڈ روم میں موجود ہے، اور ہاشم اسے مارنے کے بجائے دنیا کی ہر بری نظر سے چھپا کر اپنے سائے میں اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری طرف بڑی حویلی میں رات بہت گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر سیاہ کالے بادلوں نے ڈھیرے ڈال رکھے تھے۔ اچانک تیز اور خنک ہوائیں چلنے لگی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاشم کے وسیع اور پرتعیش کمرے میں صرف ایک سائیڈ لیمپ چل رہا تھا، جس کی مدھم سی پھیلی روشنی ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی، جبکہ کھڑکی کے شیشوں پر پڑنے والی بارش کی بوندیں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ایمان کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جڑی لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بابا اور حمزہ بھائی کی یاد سے بے تحاشا آ رہی تھی، جو یقیناً اس وقت اس کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بارش کی سرد ہوائیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی اور ایمان کے پتلے اور کمزور وجود کو کپ کپا رہی تھی، لیکن اسے اس بیرونی سردی سے زیادہ اندر کی تنہائی اور خوف اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ
ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ اس کی گہری اور تیز نظر سیدھی کھڑکی کے پاس کھڑے اس لرزتے ہوئے سائے پر پڑی جو سردی اور مسلسل رونے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ ہاشم کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے بنا کوئی آواز پیدا کیے اپنا بھاری اور گرم اونی کوٹ اتارا اور خاموشی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ایمان کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمان کو اپنے پیچھے کسی کے کڑے ہونے اور ایک جانی پہچانی تیز مردانہ خوشبو کا احساس ہوا تو وہ ڈر کر مڑنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی ہاشم نے اپنا بڑا اور بے حد گرم کوٹ اس کے نازک کندھوں پر ڈال کر اسے پیچھے سے اپنے مضبوط اور فولادی حصار میں لے لیا۔ ہاشم کے چوڑے سینے کی تپش اور کوٹ کی گرمائش نے ایمان کے کپکپاتے وجود کو تھوڑا سکون بخشا۔ ہاشم نے اپنے دونوں بھاری ہاتھ ایمان کے کندھوں پر رکھے اور اسے انتہائی نرمی سے لیکن ایک حق کے ساتھ اپنی طرف موڑ لیا۔ ایمان کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہاشم کے دل جیسے کسی نے تیز دار خنجر اتار دیا۔ اس نے اپنی گرم اور سخت انگلیوں کی پھوروں سے ایمان کے رخساروں پر بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو بے حد محبت سے صاف کیا اور اس کی الجھی ہوئی نظروں میں جھانکتے ہوئے ایک گہری اور خمار آلود سانس لی۔ کیوں رو رہی ہو ایمان؟ کیا میری قربت اتنی بری لگنے لگی ہے تمہیں کہ تم ان آنسوؤں کو بہا کر مجھے اندر سے توڑ رہی ہو؟ ہاشم کی بھاری اور مردانہ آواز میں تڑپ اور ایسا خمار تھا جو بارش کی آواز کے ساتھ مل کر ایمان کے حواسوں پر غالب آ رہا تھا۔ ہاشم کے اس قدر قریب ہونے اور اس کی آواز میں چھپی تڑپ کو سن کر ایمان سے مزید ضبط نہ ہو سکا اور وہ جذبات کے تیز ریلے میں بہتے ہوئے بے ساختہ ہاشم کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاشم کے لیے ایمان کا یہ عمل کسی زبردست جھٹکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایمان اس سے کس قدر خوفزدہ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دونوں طاقتور بازو سختی سے ایمان کی کمر کے گرد لپیٹ گئے اور اس نے ایمان کو اتنی مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر چھپا لینا چاہتا ہو اور دنیا کی ہر تکلیف سے اسے بچانا چاہتا ہو۔ کھڑکی سے آنے والی سرد ہوائیں اور بارش کا شور ان دونوں کے درمیان موجود اس شدید قربت اور تپش کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ایمان کے رونے کی آواز ہاشم کے سینے میں جذب ہو رہی تھی اور ہاشم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایمان کو اپنا دل بھی اسی ردم میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، وہ میرے بغیر مر جائیں گے، حمزہ بھائی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بہت پریشان ہوں گے، آپ مجھے جانے دیں پلیز۔ ایمان نے ہاشم کے کوٹ کو اپنے سینے پر سختی سے جگڑتے ہوئے سسک کر کہا تو ہاشم نے تڑپ کر اپنا سر جھکایا اور اپنا چہرہ ایمان کے ریشمی اور خوشبودار بالوں میں چھپا لیا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں ایمان کی نازک گردن اور کانوں کو چھو رہی تھی، جس سے ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کوئی نہیں مرے گا تمہارے بغیر سوائے میرے ایمان، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری ہو، صرف میری، اور اس دنیا میں کوئی حمزہ یا ظفر اللہ تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ہاشم نے اپنے گرم اور دہکتے ہوئے لب ایمان کے ٹھنڈے ماتھے پر رکھ دیے۔ ہاشم کے ہونٹوں کا لمس اس قدر شدت اور جذبات سے بھرا تھا کہ ایمان مزید کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ہاشم نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچا اور اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس لمحے ایمان کو پہلی بار یہ شدت سے محسوس ہوا کہ یہ شخص جو اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہے وہ اس کا دشمن نہیں بلکہ ایک ایسا محافظ ہے جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ ہاشم کی یہ والہانہ محبت ایمان کے اندر موجود دشمنی کی دیواروں کو دھیرے دھیرے گرا رہی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشم کے اس روح کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا اور ہر طرف کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں ایمان کے پاس بیٹھا اسے ناشتہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا جب اچانک اس کے فون پر دلاور کی کال آئی، سردار سائی، ہم نے ان غنڈوں کو پکڑ لیا ہے اور انہوں نے مار کھا کر یہ اگل دیا ہے کہ انہیں شاویز سائی نے بیچا تھا اور انہیں یہ واضح حکم تھا کہ اس لڑکی کو کسی بھی حال میں جان سے مار دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
دلاور کی بات سن کر ہاشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کے ماتھے کی رگیں تھن گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فون بند کیا۔ تم یہی رہو گی ایمان، اور جب تک میں خود واپس آ کر دروازہ نہ کھولوں تم کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولو گی، سمجھ آئی میری بات؟ ہاشم نے ایمان کی طرف دیکھ کر انتہائی سختی اور درستگی سے ہدایت کی اور کمرے سے طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاشم کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی شمع صفائی کے بہانے کمرے کے پچھلے دروازے سے اندر آئی اور اس نے اتفاقاً ایمان کو باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ شمع کی تو جیسے جان ہی نکل گئی اور وہ بھاگتی ہوئی سیدھی بڑی بیگم کے کمرے میں گئی اور انہیں ہانپتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ شہناز بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور ان کا خون کھولنے لگا کہ ان کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ان کی حویلی کے اندر ان کے بیٹے کے کمرے میں چھپی بیٹی ہے۔ انہوں نے فوراً شاویز کو بلوا لیا اور چند ہی لمحوں میں حویلی کے بڑے حال میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ بڑی بیگم اور شاویز اپنے مسلح بندوں کے ساتھ ہاشم کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے اور ایمان خوف سے کانپتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں بیٹ کے ساتھ لگی کڑی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں وحشت اور انتقام کی آگ ناچ رہی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی لوڈڈ گن سیدھی ایمان کے سینے کی طرف تان لی۔ یہاں چھپی بیٹی ہے یہ ناگن، آج میں اس دشمن کی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بھائی حمزہ نے ہمارے خاص بندوں کو مارا تھا اور آج یہ لڑکی میری گولیوں کا نشانہ بنے گی۔ ہاشم بھائی نے اسے پناہ دے کر ہمارے خاندان کی بے عزتی کی ہے۔ شاویز وحشیوں کی طرح چلایا اور اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھ دی۔ بڑی بیگم بھی غصے سے آگے بڑھی اور کڑکدار آواز میں بولی، مار دو اسے شاویز، اس ناپاک خون کو ہماری حویلی کی زمین پر گرا دو تاکہ ہمارے خاندان کی عزت پر لگا ہوا داغ دھل سکے۔ ایمان نے ڈر کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور کانپتے لبوں سے کلمہ پڑھنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شاویز گولی چلا تھا کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہاشم کسی بپرے ہوئے پاگل شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی رفتار اتنی تیز اور اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاشم نے چلانگ لگا کر آگے بڑھتے ہوئے ایمان کو اپنے چوڑے اور فولادی سینے کے پیچھے چھپایا اور پلک چپکتے ہی اپنی بیلٹ سے گن نکال کر سیدھی شاویز کے ماتھے پر رکھ دی۔ کمرے میں ایک دم موت جیسی خوفناک خاموشی چھا گئی اور شاویز کے ہاتھ سے گن نیچے قالین پر گر گئی۔ ہاشم کی گہری آنکھیں غصے اور جنون سے بالکل سرخ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ وہاں موجود ہر شخص کی جان نکل رہی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، سردار ہاشم خان کی عزت اور میری منقوہ۔ ہاشم کی گرجدار اور دھاڑتی ہوئی آواز پورے کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی اور سب کے دل خوف سے دہل گئے۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا اور تم سب کو اسی آگ میں زندہ جلا دوں گا۔ شاویز، تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میری بیوی پر گن تانی؟ آج کے بعد اگر تو نے ایمان کے سائے کی طرف بھی دیکھنے کی غلطی کی تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری لاش کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہاشم ایک خونخوار درندے کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ شہناز بیگم نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہاشم کو روک سکے، لیکن ہاشم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا۔ ماں، آپ کے لیے میری دل میں بہت عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن ایمان میری جان ہے اور اپنی جان پر وار کرنے والے کو سردار ہاشم خان کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ میرا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ آج کان کھول کر سن لے آپ سب۔ ہاشم نے اپنے پیچھے کڑی کھامتی ہوئی ایمان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں سختی سے جکڑ لیا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے روب سے اعلان کرتے ہوئے بولا، آج ہی رات میں اپنی اس بیوی ایمان سے باقاعدہ رخصتی کروں گا اور آج کے بعد یہ اس حویلی میں سردار ہاشم خان کی بیوی بن کر راج کرے گی، اور اگر کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے یہ حویلی چھوڑ کر جا سکتا ہے، کیونکہ میں اپنی بیوی کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ ہاشم کا یہ دھماکہ خیز اعلان سن کر ایمان حیرت اور شوق کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چوڑا کاندھا دیکھنے لگی، جبکہ شاویز اور بڑی بیگم کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاشم کے اس جنون اور پاگل پن کا کیا جواب دے۔
شہناز بیگم غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شاویز دانت پیستا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہاشم نے اپنے خاص ملازموں کو حکم دیا تھا کہ آج رات ہی اس کی اور ایمان کی باقاعدہ رخصتی ہوگی اور دلہن کے لیے بہترین جوڑا اور زیورات پوری طور پر لائے جائے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ہاشم کا وسیع بیڈ روم آج سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس کی مسحور کن خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایمان ایک باری سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے بیچوں بیچ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے سرخ اور سنہرے زیورات میں چھپے ہوئے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ کر اس کے بھاری میک اپ کو خراب کر رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگا شلوار قمیض اور اوپر اسی رنگ کی ایک قیمتی واسکٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کا مردانہ روپ اپنے پورے عروج پر تھا۔ اس نے اندر آتے ہی انتہائی سکون سے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اس کی بھاری قدموں کی آہٹ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ لاک ہونے کی کلک کی آواز سن کر ایمان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی اور اس نے بے ساختہ اپنے دونوں گھٹنے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیے اور اپنا چہرہ ان میں چھپا کر رونے لگی۔ ایمان کی سسکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ہاشم خاموشی کے ساتھ بیڈ پر ایمان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم نے اپنا ایک مضبوط اور گرم ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمان کے گھٹنوں میں چھپے ہوئے چہرے کو انتہائی نرمی سے اوپر اٹھایا۔ ایمان کی روتی ہوئی اور خوفزدہ آنکھیں جب ہاشم کی جلتی ہوئی نگاہوں سے ٹکرائی تو وہ ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ ہاشم کے چہرے پر بے حد دلکش مسکراہٹ تھی جس نے ایمان کے اندر مچے ہوئے طوفان کو ایک دم سے ساکت کر دیا۔ ہاشم نے اپنی گرم انگلیوں کی پھوروں سے ایمان کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر کہا، میں نے برسوں اس رات کا انتظار کیا ہے ایمان، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا عاشق ہوں، ایک ایسا عاشق جو تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے اس پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔ تم نہیں جانتی، میں نے پل پل تمہیں چاہا ہے میری جان۔ ہاشم کے ان الفاظ اور اس کی آواز میں چھپی ہوئی شدت نے ایمان کو جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ وہ ابھی تک کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ ہاشم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور بڑی چاہت سے ایمان کے ماتھے پر سجا ہوا بھاری جمر اور ماتھا پٹی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھوں کا وہ گرم لمس جب ایمان کی ٹھنڈی جلد سے ٹکراتا تو ایمان کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی۔ ہاشم کی نگاہیں ایمان کے کامتے ہوئے گلابی ہونٹوں اور اس کی لمبی پلکوں پر جمی ہوئی تھی جو شرم اور ایک انجانے احساس سے بار بار جھک رہی تھی۔ اس نے ایمان کے گلے سے وہ باری ہار اتارا اور اسے بالکل اپنے قریب کھینچ لیا۔ ان دونوں کے درمیان اب رتی بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ ہاشم کی گرم اور تیز سانسیں ایمان کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھی اور ہاشم کی وہ مخصوص مردانہ خوشبو موتیا کی مہک کے ساتھ مل کر ایمان کو مکمل طور پر مدہوش کر رہی تھی۔ تم میری ہو ایمان، بچپن سے لے کر آج تک اور میری آخری سانس تک تم پر صرف میرا حق ہے۔ ہاشم نے یہ کہتے ہوئے اپنے گرم اور دہکتے ہوئے لب ایمان کے کامتے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ ایمان کی ساری مزاحمت نے دم توڑ دیا تھا اور وہ ہاشم کے ساتھ مل کر اس کے لبوں کا جام چکھ رہی تھی۔ ایمان کے اس رد عمل کے ملتے ہی ہاشم کے ہاتھ بے باکی سے اس کی گردن سے نیچے جاتے ہوئے اس کے دھڑکنوں کو دبانے لگ گئے تھے۔ ہاشم کا انداز بے حد غالب تھا۔ ایمان خود بخود اس کے سحر میں کھوتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ ہاشم نے اسے اور خود کو لباس کی قید سے آزاد کر کے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اب وہ اس کے پورے جسم کو شدت سے چوم رہا تھا اور اس کی دھڑکنوں کو چوس رہا تھا۔ ہاشم نے ایمان کا ہاتھ اپنے اکڑتے جسم پر رکھ دیا تھا۔ ایمان سے سکھ اٹھی اور پھر وہ اس کی گہرائیوں میں اترتا مکمل طور پر چا گیا تھا۔ اس رات ہاشم نے اپنی بے پناہ محبت اور دیوانگی سے اپنی اس معصوم منکوحہ کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور کچھ دن گزر چکے تھے۔ ایمان اب دھیرے دھیرے ہاشم کی اس والہانہ محبت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشم کا دن بھر اس کے آگے پیچھے گھومنا، اس کے نخرے اٹھانا اور رات کو اسے اپنی مضبوط حصار میں چھپا کر سونا ایمان کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ شہناز بیگم اس سب کے بعد اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی، جبکہ ہاشم
چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک دن ہاشم کسی ضروری کام سے اپنے ڈھیرے پر گیا ہوا تھا اور ایمان کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور شاویز بغیر اجازت اندر داخل ہو گیا۔ ایمان اسے دیکھتے ہی کڑی ہو گئی۔ ایمان نے غصے اور رعونت سے کہا، لیکن شاویز کے چہرے پر ایک شیطانی اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خاکی رنگ کا لفافہ ایمان کی طرف بڑھایا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارا وہ نام نہاد عاشق اور شوہر تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، یہ جاننے کے بعد تم خود اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاؤ گی۔ یہ لو اور دیکھو کہ تمہارے اس ہاشم خان نے تمہارے پیارے بھائی حمزہ کا کیا حشر کیا ہے۔ ایمان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس نے فوراً وہ لفافہ پکڑا، اس میں سے کچھ تصاویر اور کاغذات نکلے۔ تصاویر دیکھتے ہی ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان تصاویر میں اس کا بھائی حمزہ خون میں لت پت ایک اسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے ہاشم کے خاص آدمیوں کی تصاویر تھی جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ثبوت بھی تھے جو یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہاشم نے ہی حمزہ پر یہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ہاشم ایسا نہیں کر سکتا۔ ایمان روتے ہوئے چلائی، اس کی آواز کی لرزش اس کے اندر پیدا ہونے والے شک کو ظاہر کر رہی تھی۔ شاویز نے طنزیہ کہکہا لگایا اور زہریلے انداز میں مزید بولا، یاد ہے نا تمہیں کہ یہ ساری دشمنی شروع کیسے ہوئی تھی؟ تمہارے بابا ظفر اللہ اور ہاشم کے مرحوم باپ کے درمیان وہ جائیداد کی چھوٹی سی غلط فہمی کتنا بڑا طوفان بن گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں خون کی بولی شروع ہوئی، اور اسی غلط فہمی کی آگ میں جل کر تمہارے جذباتی بھائی حمزہ نے ہاشم کے بندوں پر فائرنگ کروائی تھی۔ ہاشم نے اس دن کی بے عزتی کبھی نہیں بھلائی اور آج اس نے اس پرانے حملے کا بدلہ تمہارے بھائی کی جان لے کر پورا کر دیا ہے۔ وہ شخص صرف تم سے اپنی دشمنی کا بدلہ لے رہا ہے اور اب وہ تمہیں اپنی قید میں رکھ کر تمہارے باپ کو تڑپا رہا ہے۔ یہ ثبوت جھوٹ نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے اس شوہر سے پوچھ لینا جب وہ واپس آئے۔ شاویز کے ان زہریلی الفاظ نے ایمان کے دماغ میں پرانی یادیں تازہ کر دی، جس نے ان کے بچپن کے رشتے کو خونی دشمنی میں بدل دیا تھا، اور حمزہ نے غصے میں آ کر ہاشم کے آدمیوں پر ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ ان کڑیوں کے آپس میں جڑنے سے ایمان کو شاویز کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ شاویز یہ زہر اگل کر وہاں سے چلا گیا اور پیچھے ایمان ان تصاویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود درد اور دھوکے کے احساس سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہاشم نے اس کی معصومیت اور محبت کے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیلا ہے۔ وہ شخص جس کے سینے پر سر رکھ کر اس نے اپنے سارے غم بھلا دیے تھے، وہی شخص اس کے بھائی کا قاتل نکلا۔ ایمان کی آنکھوں میں اب آنسوں کی جگہ ایک شدید غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ رات کے پہر جب ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا جہاں ایمان اندھیرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو چومنا چاہا اور پیار سے بولا، کیا بات ہے میری جان، اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس سے پہلے کہ ہاشم کی انگلیاں ایمان کو چھوتی، ایمان ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اس نے پوری طاقت سے ہاشم کے چوڑے سینے پر ایک زوردار دھکا مارا۔ قاتل ہو تم، ایک نمبر کے درندے اور دھوکے باز انسان ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں ہاشم خان۔ تم نے میرے بھائی کو مار کر مجھ سے میری زندگی چھین لی اور مجھ سے محبت کا جھوٹا ناٹک کرتے رہے۔ ایمان چیختی ہوئی بولی اور اس نے وہ ساری تصاویر ہاشم کے منہ پر دے مارے۔ ہاشم ان تصاویر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ شاویز کی کوئی گھٹیا سازش ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمان کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے تمہارے بھائی پر کوئی حملہ نہیں۔ مگر ایمان اس وقت کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہاشم کے سینے پر مکے مار رہی تھی اور مسلسل روتے ہوئے چلا رہی تھی، مجھے ہاتھ مت لگاؤ سردار ہاشم خان، مجھے تمہارے اس جھوٹے لمس سے گن آتی ہے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، تم میرے خاندان کے قاتل ہو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ الفاظ کہ مجھے تمہارے لمس سے گن آتی ہے ہاشم کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کا سارا ضبط اور برداشت کا پیمانہ ایک سیکنڈ میں چلک گیا۔ اس کی آنکھیں غصے اور جنون سے سرخ ہو گئی اور اس نے ایمان کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑے اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر بیڈ پر گرا دیا۔
وہ پوری طاقت کے ساتھ ایمان کے اوپر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر بٹ کے ساتھ سختی سے جکڑ دیے۔ تمہیں میرے لمس سے گن آتی ہے نا؟ تو اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی سازش تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ ہاشم نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی جنونی انداز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ ایمان کوئی مزاحمت کرتی، ہاشم نے اپنے سخت اور گرم ہونٹ ایمان کے ہونٹوں پر اتنی شدت سے قید کر دیے کہ ایمان کی ساری چیخیں اور سسکیاں اس کے منہ میں ہی دب گئی۔ وہ ایک جارحانہ بوسہ تھا جس میں ہاشم کا شدید غصہ، اس کی تڑپ اور ایمان کو کھونے کا خوف سب شامل تھا۔ ایمان نے پہلے تو پوری طاقت سے مزاحمت کی، اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، وہ روتی رہی، لیکن ہاشم کی مردانہ طاقت اور اس کے اس وحشیانہ جذبے کے آگے ایمان کی ایک نہ چلی۔ ہاشم اسے اتنی بے دردی سے مگر ایک والہانہ محبت کے ساتھ چوم رہا تھا کہ ایمان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس کا غصہ اور اس کی نفرت ہاشم کی اس شدت اور آگ کے سامنے پگھلنے لگی۔ ہاشم نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا اور ہامتے ہوئے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر دھیمے سے بولا، میں قاتل نہیں ہوں اور وقت بہت جلد اس بات کا فیصلہ کرے گا، لیکن تم نے اگر مجھ سے دور ہونے کا سوچا بھی تو میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر بیٹھوں گا۔ ہاشم کا پاگل پن دیکھ کر ایمان روتے ہوئے بے ساختہ ہاشم کے گلے لگ گئے، جبکہ ہاشم نے بڑی گہری سوچ کے ساتھ اسے اتنی مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ ایمان کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ وہ ہاشم کی محبت اور اس کے لمس کی سچائی کو اپنے پھور پھور میں محسوس کر چکی تھی، لیکن شاویز کے دکھائے گئے وہ کاغذات اور تصویریں اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اسے بار بار اپنے بابا اور حمزہ بھائی کی یاد آ رہی تھی۔ میری ماں بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن بابا اور حمزہ بھائی نے مجھے کبھی اس محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مجھے ایک شہزادی کی طرح پالا ہے، میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی ہوں۔ اگر ہاشم نے واقعی میرے بھائی کو نقصان پہنچا ہے تو میں کس منہ سے اس شخص کے ساتھ رہوں گی؟ مجھے سچ جاننا ہوگا، مجھے بابا کے پاس جانا ہوگا۔ ایمان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے کہا۔ صبح جب ہاشم حویلی کے کسی ضروری کام سے باہر گیا تو ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کے اپنے بابا سے سچ پوچھے گی، اور چپکے سے پچھلے دروازے سے حویلی سے باہر نکلی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ باہر موت اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ وہ بھی سڑک کے کنارے تک ہی پہنچی تھی کہ ایک کالی گاڑی تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ مدد کے لیے پکارتی، دو ہٹے کٹے آدمیوں نے اسے زبردستی گاڑی میں کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ کون ہو اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایمان نے چیختے ہوئے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ان میں سے ایک نے زور سے اس کے منہ پر ایک کیمیکل لگا، رومال رکھ دیا۔ پلک چپکتے ہی ایمان کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا، اور اس کی آخری سوچ ہاشم کا وہ چہرہ اور وہ وعدہ تھا کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ہاشم حویلی واپس آیا اور اسے ایمان پورے کمرے میں کہیں نہیں ملی تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے تمام پہرے داروں کو اکٹھا کیا اور حویلی کا کونا کونا چاند مارا۔ دلاور کہاں ہے میری بیوی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تم سب کی لاشیں بچا دوں گا۔ ہاشم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تبھی ایک گارڈ نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایک کالی گاڑی میں پچھلے راستے سے تیزی سے جاتے دیکھا ہے۔ ہاشم کو ساری صورتحال سمجھتے دیر نہیں لگی، اس کی آنکھوں میں خونخوار چمک ابھری۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا اس پرانے گودام کی طرف نکلا جو شاویز کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ گودام کے اندر ایمان کے ہاتھ پاؤں ایک پرانی کرسی سے بندھے تھے، اور شاویز اس کے سامنے کھڑا زہریلی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج تمہارا کھیل ختم ایمان بی بی، میں تمہیں مار کر… اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بکواس کرتا، گودام کا بڑا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموش آگ تھی جو سب کچھ جلا دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے بغیر کوئی بات کی اپنی گن نکالی اور شاویز کے آدمیوں پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ وہ اکیلا ان سب پر بھاری تھا اور چند ہی منٹوں میں اس نے سب کو خون میں نہلا کر زمین پر گرا دیا۔ تم نے میری جان پر ہاتھ ڈال کر اپنی موت کو آواز دی ہے شاویز، ہاشم پوری طاقت سے دوڑا۔ اسی دوران شاویز نے گھبرا کر اپنی گن سیدھی ایمان کی طرف تان لی اور ٹریگر دبانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی چلتی
ہاشم نے انتہائی پھرتی سے آگے بڑھ کر ایمان کو مکمل طور پر اپنے پیچھے چھپا لیا اور شاویز کے ہاتھ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری، جس سے گن دور جا گری۔ شاویز نے بکلا کر پاس پڑا ایک بھاری لوہے کا راڈ اٹھایا اور ہاشم پر وار کیا۔ ہاشم نے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ وار اپنے بازو پر روکا، جس سے اس کا بازو بری طرح کٹ گیا اور خون تیزی سے بہنے لگا، لیکن ہاشم نے اس تکلیف کی پرواہ کیے بغیر شاویز کو کالر سے پکڑا اور پوری طاقت سے سائڈ پر موجود لوہے کے پلر سے دے مارا۔ شاویز کے سر پر شدید چوٹ لگی اور وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اپنی موت کو اتنے قریب دیکھ کر شاویز کی ساری اکڑ ختم ہو گئی اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ہاشم، یہ ساری آگ میری ہی لگائی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد حویلی کی ساری جائیداد اکیلے ہڑپنے کے لیے میں نے ہی ان کاغذات میں ہیرا پھیری کی تھی اور اسے ظفر اللہ کے نام کر دیا تھا، تاکہ تم سمجھو کہ تمہارے باپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور پھر تمہارے آدمیوں پر میں نے ہی فائرنگ کروائی تھی تاکہ سارا الزام حمزہ پر آئے اور تم دونوں خاندان آپس میں کٹ مرو۔ مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارنا۔ شاویز یہ سچ اگلتے ہی کچھ ہی پل میں بے ہوش ہو گیا۔ اس اعتراف نے ایمان کے ذہن میں چلنے والی ہر آندھی کو ایک دم سے روک دیا۔ سارا سچ شیشے کی طرح صاف ہو چکا تھا اور وہ شخص جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے بھائی کا قاتل سمجھ کر کوس رہی تھی، وہ آج زخمی حالت میں بھی اس کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ ایمان کا دل ندامت اور شدید شرمندگی سے کٹنے لگا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی اندھی کیسے ہو گئی تھی کہ ہاشم کی اتنی واضح محبت اور حفاظت کو ایک جھوٹے ثبوت کے پیچھے جھٹلا دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور ہاشم کے خون بہتے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے معاف کر دے ہاشم، میں بہت بری ہوں، میں آپ کی سچی محبت کو نہیں سمجھ سکی اور آپ پر شک کیا۔ ایمان کے آنسو ہاشم کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ ہاشم کے چہرے پر درد کے باوجود مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ایمان کے آنسو سے بھیگے گال پر رکھا۔ رو مت میری جان، میں نے کہا تھا نا کہ میرے ہوتے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس اور حمزہ بھی پہنچ گئے۔ حمزہ نے شاویز کو پولیس کے حوالے کیا اور ہاشم کو فوراً قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے بازو کی مرہم پٹی کی گئی۔ ہسپتال کے اسی راہداری میں چودھری ظفر اللہ بھی موجود تھے، جو خبر ملتے ہی باغ چلے آئے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں سے جمی ہوئی غلط فہمیوں کی برف آخرکار مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ سچ سامنے آنے کے بعد حمزہ نے خود آگے بڑھ کر ہاشم کے گلے لگ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ چودھری ظفر اللہ نے ہاشم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا تھا۔ ہسپتال سے مرہم پٹی کے بعد اسی رات وہ دونوں بڑی حویلی واپس آ چکے تھے۔ وقت جیسے ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ دونوں خاندان ایک ہو چکے تھے اور شہناز بیگم نے بھی ایمان کو اپنی سگی بیٹی کی طرح گلے لگا لیا تھا۔ ہاشم کے ٹھیک ہونے کے بعد ولیمے کا بہت ہی زبردست اہتمام کیا گیا تھا اور دونوں خاندان بہت خوش تھے۔ پوری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ آج رات ان کا بیڈ روم ایک بار پھر سے سرخ گلابوں اور ان گنت موم بتیوں کی نرم روشنی سے مہک رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا میٹھا ٹھہراؤ تھا۔ ہاشم نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹا ایمان کو دیکھ رہا تھا، جو آئینے کے سامنے کڑی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے انتہائی دلکش لباس میں کسی حور جیسی لگ رہی تھی۔ ہاشم اٹھا اور انتہائی خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایمان کو ایسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنا چہرہ ایمان کی گردن میں چھپا دیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو ایمان، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لوں۔ ہاشم کی باری اور گہری آواز سیدھی ایمان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایمان نے مسکرا کر آئینے میں ہاشم کی پیاسی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بھی میری دنیا ہے ہاشم، ایمان نے شرماتے ہوئے کہا تو ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو چوما۔ ہاشم نے اسے اپنی طرف موڑا اور اپنے ایک ہی بازو سے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا۔ ایمان نے ہامتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ ہاشم اسے ساتھ لیے بیڈ کی طرف آیا اور نرمی سے اسے پھولوں پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اس کے جسم سے لباس کو آہستہ آہستہ سرکا رہا تھا اور وہی اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کرتا جا رہا تھا۔ ایمان آج آنکھیں بند کیے صرف اس پیار کی لذت کو محسوس کر رہی تھی
اور پھر ایسے ہی ہاشم نے اس کی دھڑکتی ہوئی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لے لیا تھا اور ان کا رس پینے لگا، اور وہ ساتھ ہی اس کے ہاتھ نیچے کو جاتے اس کی گیلی گہرائیوں کو محسوس کر رہے تھے۔ ایمان سے سک رہی تھی، لیکن آج ہاشم کا ہر انداز بہت شدید تھا، اور پھر کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی اور ان کے ملن کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وقت پر لگا کر گزر گیا 2 مہینے بعد کی ایک خوشگوار صبح کو، جب ہاشم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا اور آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، تو ایمان نے مسکراتے ہوئے ہاشم کے چوڑے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشم، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ایمان کی بات سنتے ہی ہاشم ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین خوشی اور چمک تھی۔ اس نے بے ساختہ ایمان کو اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر خوشی کے مارے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا ماتھا چومنے لگا۔ ہاشم کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے بے حد عقیدت اور محبت سے ایمان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ حویلی جس کی بنیادوں میں برسوں تک دشمنی اور نفرت کا زہر گلا رہا، آج اسی حویلی کے در و دیوار ایک نئی زندگی اور محبت کے گواہ بن رہے تھے۔ یوں ایک پرانی خونی دشمنی نے ایک ایسے لازوال رشتے میں ڈھل کر ایک نئی صبح کا آغاز کیا جس کی بنیاد اب کوئی غلط فہمی نہیں ہلا سکتی تھی۔